व्यू 360 में। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान तारीखी अनमुआहदा तो तय पा गया। We have taken a decisive step toward peace, real peace in Afghanistan. बतौर एक अहम सियासी और अस्करी कुव्वत इस्लामी अमारत अफगानिस्तान दुनिया के मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहती है, लेकिन एक पुरअमन अफगानिस्तान की राह में खड़ी रुकावटें अब भी खत्म नहीं हुई। सूरत हाल का जायजा आज व्यू 360 में। तकरीबन 2 दहाइयों पर फैली तवील जंग के बाद अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान अनमुआहदा तारीख के एक नए बाब का आगाज़ है, लेकिन एक पुरअमन अफगानिस्तान के क़याम की कोशिशों में दरारें अभी से नजर आने लगी हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। तकरीबन 19 साल कबल अफगानिस्तान की जंग एक ऐसे वाक़े से शुरू हुई जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के दहशतगर्दों ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन के करीब अमरीकी महकमा दिफा की इमारत पेंटागन से जहाज़ टकरा दिए। इन हमलों में तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए। अफगानिस्तान में छुपी अलकायदा की क़यादत को तालिबान हुकूमत ने अमरीका के हवाले करने से इनकार कर दिया और यूँ अफगान जंग का आगाज़ हो गया, जिसमें नेटो के दीगर 28 मुल्कों ने भी साथ दिया, जबकि मुख्तलिफ औक़ात में मज़ीद 30 और मुल्कों ने भी अस्करी और सिविलियन मदद फराहम की। हफ्ते के रोज़ तकरीबन 50 मुल्कों के नुमाइंदों की मौजूदगी में अमरीका और अफगान तालिबान ने दोहा में जो अनमुआहदा तय किया, अमरीकी क़यादत उसके बारे में मुहतात रद्द-ए-अमल ही दे रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को ख़बरदार किया है कि यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। मुआहदे के तहत गैर मुल्की अफवाज 14 माह के अंदर अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, लेकिन तालिबान को भी ये ज़मानत देनी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अमरीका अफगानिस्तान की तामीर नौ और तालिबान जिक्र कर रहे हैं, उनके कैदियों की रिहाई से उनका ताल्लुक़ है। उनके बारे में सदर अशरफ गनी की जो स्टेटमेंट है वो मुआहदे से बहुत हट के नज़र आ रही है। तफसीलात क्या हैं? सारा, जैसे आपने कहा कि ये एक अमन मुआहदा एक तारीखी मौका था और इस तारीखी मौके के बारे में माइक पॉम्पियो ने भी अपनी स्पीच में कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए ये एक तारीखी मौका है। लेकिन इसके साथ साथ इस मौके के बाद बहुत से खदशात ने जन्म लिया कि अफगानिस्तान में इंट्रा अफगान डायलॉग कैसे होंगे, अफगानिस्तान की तरफ से कौन बात करेगा। और अभी मुआहदा हुए 24 घंटे ही नहीं हुए थे कि अशरफ गनी जो कि अफगानिस्तान के सदर हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया कि कैदियों की रिहाई की तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो इंट्रा अफगान डायलॉग में हल होगी। हालांकि अगर आप वो मुआहदे का मुसव्वदा देखें जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान दस्तखत हुए हैं, उसमें ये लिखा गया है कि 5000 तालिबान जो कि अफगानिस्तान की जेलों में कैद हैं उन्हें रिहा किया जाएगा, जिसके बदले में तालिबान 1000 कैदी छोड़ेंगे। उसके बाद 10 मार्च को बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि एक मरहला तो हो गया, लेकिन जो अगला मरहला है इंट्रा अफगान डायलॉग का वो बहुत चैलेंजिंग है। क्या अफगानिस्तान में तालिबान इस्लामिक अमारात बनाना चाहते हैं या फिर वहाँ पे मौजूद डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्शन में शामिल होते हैं? इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिनकी अभी जवाबात नहीं मिल रहे हैं और इस बारे में अफगान अमूर पे और कोशिश ये है कि 10 मार्च से ये मुज़ाकरात जो है इनका आगाज़ हो और अगले 10 दिनों के अंदर बहुत से बड़े बड़े फैसले करने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त चैलेंजिंग बात है वो यही है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि मुआहदे में लिखा गया है कि तालिबान के कैदियों को आज़ाद किया जाएगा, लेकिन सदर अशरफ गनी कहते हैं कि इसका फैसला करने का हक अमेरिका को नहीं है बल्कि काबुल की हुकूमत ये करेगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिकियों का रवैया बहुत मोहतात है। अगर ज़मीनी हालात बदलते हैं और तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान लड़ाई होती है तो इससे अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुआहदा है क्या उस पर कोई असर पड़ सकता है? इस बारे में क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं? जी, जो यहाँ मौजूद मुबसरीन थे और बाद में तालिबान के साथ भी हमारी बात हुई मुज़ाकरात के बाद, तो तालिबान के जो चीफ नेगोशिएटर थे अब्बास तनज़ई, उनका ये कहना था कि ये हमारी कामयाबी है। जबकि अमेरिका का की जानिब से जो स्टेटमेंट आया, माइक पॉम्पियो ने कहा कि किसी को भी विक्ट्री क्लेम करने के बारे में टेम्पटेशन नहीं होनी चाहिए। ये एक तवील मरला है, एक लंबा प्रोसेस है और ये पहला कदम है। तो अमेरिका की जानिब से काफ़ी मुहतात रवैया अख्तियार किया गया है। बार बार इस बात को बावर कराया जा रहा है कि आपने मुआहदे में जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे तो 14 महीने में इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान से उनका विड्रॉल मुकम्मल होगा। तो अब ये बहुत देखने वाली बात है कि तमाम चीज़ें जो टेस्ट केस है वो एक ही टेस्ट केस है कि 10 मार्च को इंट्रा अफगान शुरू होते हैं और उसकी जो प्री कंडीशन है वो कैदियों की रिहाई है। अब ये देखना है कि अमेरिकी हुकूमत काबुल को कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है इस शर्त को मनवाने के लिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट का हिस्सा ज़रूर है। ठीक, सारा हसन हमारे साथ थी दोहा से, जहाँ पे उन्होंने ये तारीखी लम्हा खुद भी देखा और उसके बारे में अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसके बारे में हमें आगाह किया। थैंक यू वेरी मच सारा।
امریکہ کی طویل ترین جنگ کی خود امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور پاکستان نے بھی بھاری قیمت چکائی ہے۔ 3 امریکی صدور نے اس جنگ کی قیادت کی ہے، جس میں امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار پروجیکٹ کے مطابق واشنگٹن اب تک $20 کھرب خرچ کر چکا ہے، اور 18 سالوں میں افغانستان کی سرزمین پر 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، جن میں اکثریت عام شہریوں اور افغان سیکیورٹی فورسز کی تھی، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے تقریباً 3,500 فوجی ہلاک ہوئے۔ پاکستان بھی اس جنگ کے اثرات سے بچ نہیں سکا، جہاں 18 سالوں کے دوران کم از کم 66,000 افراد ہلاک ہوئے۔ ڈرون حملوں سے لے کر دہشت گردی کے واقعات میں پاکستانی عوام کا بھی بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا، جس طرح ہم نے بتایا کہ پاکستان میں تقریباً 66,000 جانیں گئی۔ اب طالبان امن معاہدے کو اپنی جیت قرار دے رہے ہیں، جبکہ امریکی قیادت کا کہنا ہے کہ جیت تب ہوگی جب حقیقی امن آئے گا۔ There is no doubt that we won the war. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے، ورنہ غیر ملکی قوتیں افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ نہ کرتی اگر ان پر دباؤ نہ ہوتا۔ I know there will be میں جانتا ہوں کہ فتح کا اعلان کرنے کی خواہش ہوگی، لیکن افغانوں کی جیت تب ہوگی جب وہ امن اور خوشحالی کے ساتھ جی سکیں۔ امریکہ کے لیے جیت تب ہوگی جب امریکیوں اور ان کے اتحادیوں کو یہ ڈر نہ رہے کہ افغانستان سے ان پر دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں۔ اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہمیں جو کرنا ہوگا ہم کریں گے۔ کیا ہم معاہدے کو ہار اور جیت کے تناظر میں دیکھنا چاہیے؟ بین الاقوامی افغان مذاکرات کتنے چیلنجنگ ہو سکتے ہیں؟ افغان سیکیورٹی فورسز کیا اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں؟ اور خطے کی دیگر قوتوں کا اب کیا کردار ہونا چاہیے؟ ان سب پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج 3 مہمان موجود ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار سحر خان، اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین جناب مشاہد حسین، جبکہ سابق افغان نائب وزیر تجارت مزمل شنواری ہمارے ساتھ دبئی سے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ شنواری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ معاہدے کا تعلق افغانستان سے ہے، تو یہ بتائیے کیا اس وقت معنی رکھتا ہے یہ افغانستان کے لیے، کیونکہ ایک طرف امید بھی پیدا ہوئی ہے لیکن دوسری طرف کنسرنز بھی جنم لے رہے ہیں؟ شکریہ سارہ۔ افغانستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، اور یہ افغان لوگوں کے لیے وکٹری ہے۔ کسی کی وکٹری نہیں ہے، نہ طالب کی ہے، نہ گورنمنٹ کی ہے، افغانوں کی ہے، اور افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اس کے لیے یہ ایک وکٹری ہے۔ لیکن بہت ٹف ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہیں صرف یہ سائن ہو گیا اور اس کے بعد جو ہم آگے جائیں گے کس طرح جائیں گے۔ یہ پرابلمٹک پروسیس ہے، اس میں مشکلیں ہیں، افغانستان کی گورنمنٹ کی لیے بھی مشکل ہے، طالبان کے لیے بھی مشکل ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی مشکل ہے۔ ان تینوں کو ہم کس طرح اکٹھے کر سکتے ہیں، ان تینوں کو ہم کس طرح آگے لے کر جا سکتے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگلے 1 سال میں پتہ لگے گا۔ افغان حکومت کا کنسرن زیادہ تر یہی ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ جو ڈیموکریسی ہے 19 سالوں میں جو اسٹیبلش ہوئے اس کو ہم ختم کر لے اور آٹومیٹک اسلامک ایمریٹ آئے۔ یہ لوگ بھی نہیں چاہتے، آرڈینری سٹیزن بھی نہیں چاہتے، اور افغان حکومت بھی نہیں چاہتے۔ لیکن پیس کے لیے کچھ وہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، جس کے لیے پریزیڈنٹ غنی نے بھی اپنے باتوں میں کہا کہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ لیکن جو افغانستان کا کانسٹیٹیوشن، جس میں جو فرسٹ 2 چیپٹر، وہ کلیئرلی اس نے کہا تھا کہ ایک یہ ہے جو افغانستان اسلامک ریپبلک رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیموکریٹک افغانستان ہوگا۔ تو اس دو پر وہ کبھی بھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو زیادہ تر اس کی باتیں اس پر تھے کہ جو نیگوسیشن ہے وہ ٹف ہوں گے۔ طالبان کا رویہ کچھ بہت زیادہ جو وکٹوریس لگ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیتا، جو کچھ بھی کہیں گے وہ ایکسیپٹ ہوگا۔ اس طرح بھی نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کی طرف سے بھی بہت نیگوشیشن ٹیم جب بنے گا تو وہ بھی ٹف رہیں گے، اتنی آسان نہیں۔ نیگوشیشن کا راستہ بہت مشکل ہے، اور اسی بارے میں مزید بات بھی کریں گے۔ مشاہد حسین صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، کیونکہ پاکستان نے بھی، جیسے ہم نے کہا، بہت بھاری قیمت چکائی اس جنگ کی۔ تو پاکستان کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، کتنا اہم ہے یہ معاہدہ؟ کیا ریجن میں اب آپ کو پیس کے لیے واقعی امید نظر آتی ہے، یا یہ ایک اہم سنگ میل تو ہے لیکن ابھی آگے کا راستہ بہت مشکل ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو ویلکم کرتے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے، بہت مثبت قدم ہے، دیر آئے درست آئے۔ پاکستان تو شروع سے کہہ رہا تھا کہ جنگ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا، اور براہ راست مذاکرات ہونے چاہیے فری کین میں، یعنی افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان۔ ہمارے موقف کی اب تائید ملی، اور ہم نے کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، جو ہم نے پوری طرح کیا اور اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، جو کامیابی بھی آپ نے دیکھ لی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 9/11 کے بعد اس خطے کے لیے، پاکستان افغانستان ریجن کے لیے سب سے اہم واقعہ ہے، اور ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے ایک پائیدار امن کی۔
کیونکہ جنگ صرف 20 سال سے نہیں چل رہی تھی, اس سے پہلے بھی 20 سال سوویٹ انٹرونشن کے بعد بھی. تو ابھی امکانات ہیں, آئی تھنک کاشیس آپٹیمزم ہے کہ شاید ایک واقعی پائیدار امن قائم ہو سکے, کیونکہ باقی فریقین بھی تیار ہیں اور صدر ٹرمپ بھی تیار ہے, پاکستان اور پاکستان میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی تیار ہیں, اور افغان طالبان میں بھی اب بیٹل فٹیگ ہو چکا ہے, ان کی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. امریکہ نے 50 سال میں 3rd لینڈ وار ہاری ہے, شکست ہوئی ہے. ویتنام, عراق اینڈ افغانستان, تو اٹس اے ہمبلنگ ایکسپیرینس فار دا امریکن سپر پاور آلسو. تو میرے خیال سب حالات مجموعی طور پر سازگار ہیں کہ آگے قدم بڑھایا جائے. آلرائٹ سحر, جب ایک عام بندہ اس ساری صورتحال کو دیکھتا ہے تو ہار جیت کے بارے میں بات کرنا ایک بہت نارمل سی بات لگتی ہے, اور جس طرح طالبان نے کلیم کیا کہ جی وکٹری ہماری ہے, لیکن مائک پومپیو کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو ایک ارج ہو رہی ہے وکٹری ڈکلیئر کرنے کی, اس سے بچنا چاہیے اور وکٹری تب ہوگی جب ایک خطے میں امن آئے گا. لیکن کیا طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے امریکہ نے طالبان کو ایک لیجیٹمیسی نہیں دے دی؟ کیا طالبان کا جو 20 سال کا ایجنڈا تھا, جو حکمت عملی تھی, وہ صحیح ثابت ہو گئی؟ بالکل میں کہوں گی بیسک لیول پہ تو یہ لگتا ہے کہ طالبان جیتا ہے, کیونکہ طالبان نے ہمیشہ 2 پلرز مینٹین کیے تھے. وہ یہ تھا کہ بھئی فورن فائٹرز کو افغانستان سے نکل جانا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ جو افغانی حکومت ہے ابھی وہ ایک پپٹ رجیم ہے اور ان کے ساتھ وہ نیگوشیٹ نہیں کریں گے. تو اس بیسک لیول پہ ڈیفینیٹلی لگتا ہے کہ طالبان جیسے جیت گئے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ ابھی جیسے مائک پومپیو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہار جیت میں بات کرنا یہ بالکل میں سمجھتی ہوں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, کیونکہ ابھی تو یہ ایک اگریمنٹ ہے اور یہ بہت ہی کمزور اگریمنٹ ہے اگر دیکھا جائے. اگر ابھی سے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ صدر غنی نے جو پرزنرز ہیں ان کو رہا کرنے پہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہو گیا ہے, تو ابھی ایک ایگریمنٹ بہت کمزور ہے. اور طالبان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ایک دم سے جیت ہے, یہ میں سمجھتی ہوں کہ پری میچور ہے. آلرائٹ مشاہد حسین صاحب, آپ ایک سیزنڈ سیاستدان ہیں, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس موڑ تک لے آیا افغانستان کی جنگ کو جس کو پچھلے 2 صدور صدر اوباما اور ان سے پہلے صدر جارج ڈبلیو بش نہیں لا سکے تھے. کیا وجہ نظر آتی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے تک لے آئے؟ صدر ٹرمپ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا. وہ پہلے امریکن پریزیڈنٹ ہے آفٹر جان ایف کینیڈی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ, جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ڈیپ اسٹیٹ, CIA, پینٹاگون, اس کی نمائندگی یا اس کی ترجمانی نہیں کرتے. ان کی اپنی سوچ ہے, اور 2 چیزیں ان کے لیے بڑی اہم تھی. ایک جو سبق سیکھا کہ امریکہ مسلم دنیا میں اب کوئی لینڈ وار نہ انوالو ہو, نہ جیت سکتا ہے, نو بوٹس آن دا گراؤنڈ. انہوں نے ایکسپیرینس دیکھ لیا سیریا کا بھی, عراق کا بھی, افغانستان کا بھی. تو ایک بیسک لیسن, اور شروع سے وہ کہہ رہے تھے الیکشن سے پہلے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے منسلک کر لیا افغانستان امن کو وایا پاکستان اپنی 2020 کا جو الیکشن آ رہا ہے ان کی صدارتی, اس کے ساتھ, کہ اس کی کامیابی کے لیے وہ کلیم کر لیں گے ایک وکٹری تو ہوگی نا میری. اور واقعی یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک سٹیپ لیا. تو ان کا یہ انیشیٹو ہے, ہی ہیز شون لیڈرشپ, اور ان کا فیصلہ صحیح ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ برنی سینڈرز جو ڈیموکریٹس کے ہیں انہوں نے بھی یہ چیز انڈورس کی ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے. تو مجموعی طور پر یہ ٹرمپ کی جو پرسنل لیڈرشپ تھی ایز پریزیڈنٹ, اور انہوں نے اوور رائڈ کیا اپنے جنرلز کو, اپنے اسپوکس کو, اپنے انٹیلیجنس کمیونٹی کو, اور انہوں نے یہ بات کی کیونکہ طالبان سے براہ راست گفتگو کرنی, ان کو کیمپ ڈیوڈ انوائٹ کرنا اور ان سے کرنا, یہ وہی کر سکتے تھے. آگے بھی انہوں نے کیا ہے, کم جونگ ان کے ساتھ بھی گفتگو کی, اور ویسے بھی ایران سے بھی ملاقات کے لیے تیار تھے پچھلے سال تک. تو یہ ان کی اپنی پرسنالٹی کی خاص منفرد چیز ہے, دیٹ آئی تھنک وہ پلیڈ اے پیوٹل پارٹ. ان کا جو غیر روایتی انداز ہے اتنا آن بورڈ نہ ہو, لیکن ٹرمپ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ, ان کا انیشیٹو تھا فار اے نمبر آف ریزنز جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور صدر ٹرمپ کا جو غیر روایتی انداز ہے وہ یہاں پہ بہت نمایاں طور پہ نظر آئے. شنواری صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, صدر ٹرمپ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ طالبان سے جلد ملیں گے بھی. ایک مرتبہ پہلے انہوں نے سپٹمبر میں ملاقات کا ذکر کیا, پھر اچانک سے نیگوشیشنز بھی اس وقت روک دی تھیں. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے جلد ہی ملیں گے. کتنا ضروری ہے آپ کی نظر میں کہ صدر ٹرمپ طالبان سے ملیں, اور کیا یہ کابل حکومت کے لیے اچھا ہوگا؟ اس پر تو 2 باتیں ہیں. اگر ہم اسے کہیں کہ طالبان نے یہ جیتا, امریکہ نے ہارا, تو یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتے, کیونکہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ چاہتے ہیں کہ طالبان کو انوالو کرے. طالبان بھی جو افغان طالبان ہے, دیر افغان, تو اس لیے ان لوگوں کا آنا اور پیس میں شامل ہونا ایک بڑی بات ہے افغانستان کے لیے. افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ ہر پروسیس پر مشورہ ہوا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں, سارا کریڈٹ دے طالبان اور امریکہ کو اور افغان گورنمنٹ کو اگنور کرے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کو جس کو پریزیڈنٹ اشرف غنی لیڈ کر رہا ہے, تو یہ بھی
नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि जो फर्स्ट सीज़ फायर था वो प्रेसिडेंट गनी ने प्रपोज किया था 2 years बैक ईद पर, तो वो उसके बाद ये प्रोसेस आगे चले, लोगों को भी ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि ये बहुत अच्छी बात है, इसको हम आगे लेकर जा सकते हैं, तो इसी वजह से आगे लेकर गए। अब जो मिलना है मीटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान का आइंदा जो है अफगानों को तय करना है, इसलिए यहाँ पर हमें बहुत एहतियात से काम रखना होगा, स्पेशली जो रीजनल कंट्रीज हैं, कि कोई कहे कि हमने ये किया, कोई दूसरा कहे कि हमने ये किया, क्योंकि ये थोड़ा सा वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और ये फिर इंस्टेबिलिटी के लिए वो सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए रीजनल मुल्कों को भी एहतियात से काम लेना पड़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी से। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आमने सामने तालिबान बैठे और अफगान। जो आपने पॉइंट रेस किया है, ये मैं मुशाहिद हुसैन साहब से इस पर रिएक्शन लेना चाहूँगी। मुशाहिद साहब, जब भी रीजनल पावर्स की बात आती है, पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम करार दिया जाता है। अब पाकिस्तान की सब जानते हैं तालिबान के साथ गहरे ताल्लुकात रहे हैं और अशरफ गनी हुकूमत के साथ उतार चढ़ाव बहुत नज़र आया है, और इस वक्त जो मुआहदा तय हुआ उसकी एक शिक ये भी है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल के हल के लिए डायलॉग के फ़रोग़ की कोशिश करेगा, जिसको कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा है कि हम उस पर उन्होंने खुशी का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान से हमारा कोई मसला है तो हम डायरेक्ट बात करना चाहेंगे। तो पाकिस्तान अब किस किस्म का रोल अदा करेगा? रोल बड़ा कलीदी है, लेकिन हमारा ये ना समझा जाए कि तालिबान हमारी जेब में है या हमारा टोटल कंट्रोल है। तालिबान के ईरान के साथ बड़े गहरी कुर्बत है, ताल्लुक है, ईरान उनके रूस के साथ भी बहुत गहरी कुर्बत ताल्लुक है, चाइना के साथ भी यारी दोस्ती है, और तो उस हवाले से लेकिन हमने जो पॉजिटिव रोल अदा किया, और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर अमेरिका आना चाहता है पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात को बेहतर करने में, क्योंकि अमेरिका का असर रसूख काबुल में इतना ज़्यादा है पिछले 20 सालों से, वी वुड वेलकम दैट, नॉर्मलाइजेशन होगी। क्योंकि अगर हमने फैसला किया है, जैसे एग्रीमेंट में है, कि ना उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, ना पाकिस्तान की सरजमीन उनके खिलाफ हो, तो ये तो मुस्बत बात है। और ये भी नोट किया जाए कि पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी में एक मुस्बत तब्दीली आई है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी जो माजी की गलत अफगान पॉलिसी थी मेरे मुताबिक, जिसमें हम बड़ा इंट्रूसिव भी थे, हम चाहते थे हमारे यार दोस्त को हम इंस्टॉल करें काबुल में, माजी में स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात भी हुई, मैं उसका भी क्रिटिक रहा हूँ, तो अब वो चेंज हुई है अंडर प्रेसिडेंट, ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, उन्होंने आउटरीच की, इवन गनी साहब से हमने ताल्लुकात बेहतर किए, तो एक नया बिगिनिंग है, न्यू चैप्टर है अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते में, और अमेरिका के लिए भी। और अमेरिका के आज पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए पायदार अमन कायम करने के लिए और अफगानिस्तान के साथ बेहतर और अच्छे ताल्लुकात। तो पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी भी इवॉल्व करी। इस वक्त मैं क्विकली एक रिपोर्ट की तरफ जाना चाहूँगी। अमेरिका की तवील तरीन जंग अगर खात्मे की तरफ जा रही है, तो आम अमेरिकी उस बारे में क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे साथी नुखबत मलिक ने। उन्होंने वाशिंगटन में कुछ लोगों से बात की, आइए देखते हैं। अफगान जंग अमेरिका की तवील तरीन जंग होने के बावजूद बहुत लंबे अरसे से अमरीकी अवाम की नज़रों से ओझल भी रही है। अब जबकि अमन माहिदे के साथ साथ अमरीकी फ़ौजियों की घर वापसी की टाइमलाइन भी सामने आ गई है, तो वाशिंगटन DC में लोग इस पे मिले जुले जज्बात का इजहार कर रहे हैं। सतही तौर पर तो लगता है कि ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, ताहम मसला ये है कि हो सकता है कि उन्होंने उसके लिए दुरुस्त तरीकाकार पर अमल ना किया हो सकता है कि वो अपने पीछे कुछ लोगों को गैर महफूज छोड़ कर जाएं, जिन्हें तशद्दुद या नस्ल कशी का सामना करना पड़े। मुझे यकीन है कि उनका जो मकसद था वो उन्हें मिल गया है और अब अफगानिस्तान में अमन है। फिर ये भी है कि यहाँ कई खानदान ऐसे हैं जो अपने प्यारों की वापसी के मुंतजर रहे हैं। सो अब इन लोगों को वापस लाकर फिर से जिंदगी के मामूलात की जानिब लौटने में मदद देना जरूरी है। एक अमरीकी शहरी होने के नाते मुझे नहीं पता कि हम इस जंग से क्या हासिल करना चाहते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इलाके में इस्तेहकाम चाहते थे जो कई साल कायम रहा, लेकिन फिर वो एक तरह से कहीं खो गया। इसलिए अब इस मामले को एक अच्छे नुक्ते पर ख़त्म करना बेहतर इक़दाम है। मेरा ख्याल है कि ये मुआहदा बहुत ज़रूरी था। फ़र्ज़ कीजिए कि ये मुआहदा नाकाम भी हो जाता है, तब भी मुझे यकीन है कि सदर ने दुरुस्त तरीक़ाकार अपनाते हुए अपने वादे को बरकरार रखा है और अफवाज को वापस बुलाने और मशरिक़े वस्ता में अमन लाने के लिए दुरुस्त अंदाज अपनाया है। अमरीकी अवाम का कहना है कि तवील अरसे से जारी इस जंग का खात्मा तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये साल अमरीका में इंतखाबी साल भी है और लोगों के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमन माहिदे का ये इक़दाम उनके सदारती इंतखाबात में उनके लिए मददगार ज़रूर हो सकता है।
نخبت ملک, وائس آف امریکہ, واشنگٹن DC. اب سہر ساری صورتحال سے ایک سوال یہ بھی نکلتا ہے کہ امریکی فوجی اگر اس علاقے سے چلے جاتے ہیں, ویسے تو اوور دا ایئرز ان کی موجودگی سے بھی امن لانے میں کوئی بہت بڑی پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی تھی, ایونچولی تو ایک ڈیل ہی کرنا پڑا, لیکن ان کے چلے جانے سے خطے میں جو دوسرے دہشت گرد گروہ ہیں, خاص طور پہ آئسس اور پاکستان کی TTP, ان کو کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ یہ مزید اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ذرا جیسے آئسولیٹڈ انسیڈنٹ کیا ہے, کیونکہ جو ابھی فی الحال جو افغان طالبان کی جیسے جو طاقت ہے وہ نہ ہم دیکھتے ہیں اسلامک اسٹیٹ خراسان میں اور نہ ہم دیکھتے ہیں پاکستانی طالبان میں, تو آئی تھنک وہ جیسے الگ کیٹیگری ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی اگریمنٹ کے مطابق جو امریکی فوج ہے اباؤٹ 8600 آئی تھنک موجود رہیں گے, وہ پھر بھی کافی بڑی فورس ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کا رہنا فی الحال تھوڑے سے عرصے کے لیے ضروری ہے تاکہ ٹرانزیشن ذرا اسموتھ رہے, لیکن الٹیمیٹلی آئی تھنک گول یہ ہے کہ کوئی بھی US ٹروپ نہ رہے. اور کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ طالبان امریکہ کے ساتھ داعش کے خلاف لڑائی میں کسی قسم کی مدد مہیا کریں گے؟ کیونکہ امریکہ پہ بھی حملہ طالبان نے نہیں کیا تھا, القاعدہ نے کیا تھا, اور اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ضمانت دینی کہ افغانستان کی سرزمین کسی دہشت گرد حملے کے لیے استعمال نہیں ہوگی. وہ دہشت گرد حملہ پہلے بھی طالبان کی جانب سے نہیں ہوا تھا, تو اگر آئسس خاص طور پہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے تو کین وی ایکسپیکٹ کہ طالبان کسی قسم کی مدد فراہم کریں؟ کیونکہ طالبان کی بھی آئسس کے ساتھ شدید لڑائی ہے. نہیں بالکل, میں کہنا تو بڑا مشکل کام ہے کہ طالبان کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, لیکن آئی تھنک لاجکلی وہ کوشش کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ ہو کے وہ اسلامک اسٹیٹ اور یعنی آئسس کو ان کو بیٹل کریں, کیونکہ بات یہ کہ کوئی جیسے طالبان بھی اور آئسس کا بھی کوئی ایسا اگریمنٹ نہیں ہے, آئیڈیالوجیکلی وہ لوگ کافی ڈفرینٹ ہے. اور تو یہاں پہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. مشاہد حسین صاحب, بریفلی اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں اس وقت کہ کیا کابل اسلام آباد پہ بھروسہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے ڈیلیور کر دیا, ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تھا کس طرح بات کی جائے, who will build the cat, افغان طالبان کے ساتھ. سب سے ٹرکیسٹ پرابلم تو ہم نے سالو کر دیا ان کا. تو اور کیا جاتے, 70-75 ہزار لوگ پاکستان کے شہید ہو چکے ہیں اس جنگ میں. تو ہم تو سب سے زیادہ مظلوم ہیں, ہم سب سے بڑے وکٹمز ہیں. صرف ایک ایڈوائس میں دوں گا, واشنگٹن میں آپ بیٹھے ہیں, امریکہ کی سوچ 2 ممالک کے بارے میں چینج ہونی چاہیے. اگر آپ نے لڑنا ہے دہشت گردی کے خلاف, داعش کے خلاف, TTP کے خلاف, پھر یہ نہ کہیں کہ چائنا زیادہ خطرناک ہے دہشت گردی سے, اور دوسرا ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کریں. ایران از پارٹ آف دا سولوشن ان افغانستان. اگر پائیدار امن چاہتے ہیں تو چین اور ایران کو, جیسے پاکستان ہے, ان کو آن بورڈ لینا ہوگا اور امریکہ کو ان سے بات کرنی ہوگی. اور شنواری صاحب صرف 20 سیکنڈ ہے ہمارے پاس, آپ یہ بتائیے اب آپ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ افغان حکومت کی خاص طور پہ اشرف غنی کی کیا ذمہ داری ہے اس وقت؟ اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ لیڈ کر رہا ہے کنٹری کو. تو آئی تھنک اس نے کل بتایا کہ 10 دن میں وہ ٹیم بنائے گا, اور اچھا ٹیم آلریڈی اس پر کام ہوا ہے. تو آئی تھنک ہز جاب از کوائٹ ہیوج, اور اس کا کریڈٹ بھی سارا اشرف غنی کو جائے گا کیونکہ اس نے یہ پروسیس انیشیٹ کیا. تاریخ میں بھی لکھیں گا کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ غنی تھا جس نے اس پیس پروسیس کو ایکسیپٹ کیا. سو تھینک یو سو مچ. ہم تینوں مہمانوں کے جہاں پہ بہت شکریہ ادا کریں گے. ایک اہم تاریخی واقعہ رونما ہوا ہفتے کے روز, لیکن آگے کا راستہ مشکل ہے, چیلنجنگ ہے. تمام ملکوں کے جو ریجنل پاورز ہیں ان کے لیڈرز کی اہم ذمہ داری ہے, لیکن صدر اشرف غنی جو افغانستان کے صدر ہیں, سب سے بھاری ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہی ہے. سارے زمان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.